جناب نعیم اظہری صاحب، حضرت کی تعلیم و تربیت، علوم و فنون کی تحصیل آپ نے جس طرح فرمائی، ابتدائی احوال، طلب طریقت، بیعت اور مرشد کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چشتیہ کے نیر تاباں اور ایک عظیم بحر کامل بے شک جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت سیدنا شیخ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمہ صفت موصوف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نام میں یہ جو کلیم اللہ ہے یہ اس میں با مسمہ ہے، اور انہیں وہ ایک باطنی کلام کا شرف بھی نصیب ہوا اور پھر روحانیت میں بہت بلند مقام پایا۔ اور ابھی جو آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوا اور آپ نے شیخ احمد معمار صاحب کے حوالے سے بات کی، میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مسجد قرطبہ کی جو نظم علامہ نے لکھی ہے، اور اس میں اسی جانب اشارہ کیا کہ محل تو بہت لوگ بناتے ہیں، بلڈنگیں بھی تعمیر کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، لیکن آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا ہے، مگر اس نقش کو رنگ سوات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے۔ سبحان اللہ۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے اگر یہ بلڈنگیں تعمیر کی ہیں، عمارتیں بنائی ہیں، کتبے لکھے ہیں، علم ہندسہ اور اس میں وہ کمال حاصل کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ان کا حسن تربیت، ان کے آباء و اجداد کا تقوی، صالحیت، رزق حلال، اور یہ ساری وہ چیزیں موجود تھیں کہ جہاں جہاں ان کے ہاتھ لگتے گئے آج بھی وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی اپنی اس پورے خاندان کی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھے، اور جیسے آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کی تھیں، انہوں نے دلوں کو تعمیر کیا، اور پھر شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اور اس کی صنعت ہے روح انسانی، تو روح انسانی کی تعمیر میں آپ نے کام کیا۔ آپ ولادت کے بعد اس خاندان میں آنکھ کھولی تو علم و ہنر کا شوق شروع سے گھر میں بھی موجود تھا، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ شیخ نور اللہ جو ان کے والد ہیں وہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، بہت بہترین رائٹر بھی تھے، اور علم کا شوق رکھتے تھے، تو انہوں نے علم دین کی تحصیل کی ہے۔ تو دو اساتذہ جو ان کے ہیں جن کا نام بہت نمایاں ہے، شیخ برہان الدین جن کو بہلول بھی کہا جاتا تھا، ان کے پاس گئے ہیں اور ان سے بہت اکتساب کیا ہے شیخ برہان الدین سے۔ پھر دوسرے شیخ، یہ جو شیخ برہان الدین ہے ان کے بارے میں نے پڑھا کہ شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ اولاد میں سے تھے، اور وہ ایک سیاح تھے، اور ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ کوزہ ہوتا، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی، اور کندھے پہ مصلی ہوتا، اور ہر وقت اللہ کی راہ میں وہ نکلے رہتے، اور اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو ان سے پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی شیخ برہان الدین سے، اور جواہر خمسہ ان کی کتاب ہے جس میں اوراد و وظائف بہت زیادہ ہیں، اور ان کو قرآن و سنت کی مسنون طرز پہ لکھا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں یہ جو مرقع کلیمی، کشکول کلیمی، سواء السبیل، یہ چیزیں سامنے آئیں، تو یہ ان کے استاد شیخ برہان الدین کا بہت بڑا اثر تھا۔ پھر دوسرے استاد شیخ ابو رضا الہندی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تایا جان جو ہیں وہ ہیں، اور شاہ عبد الرحیم کے سگے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے علم حدیث کی تحصیل کی ہے، اور سند حدیث ان سے پائی ہے، تو علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا۔ اور وہ جو ایک بہت مشہور جملہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ من یتفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، ومن یتصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، ومن جمع بینہما فقط تحقق۔ تو انہوں نے علم تصوف اور علم فقہ کو جمع کیا ہے، اور اساتذہ کرام کی بارگاہ سے تحصیل کی ہے، پھر مراقبے کیے ہیں، اور پھر مزید شوق ہوا کہ میں علم باطن اور ولایت کی تحصیل بھی کروں۔ مختلف مشائخ کے پاس جانا شروع کیا، ان کے پاس جا کے بیٹھتے، ان سے سوال کرتے، تو پھر ایک مجذوب تھے، انہیں رسول نما کہا جاتا تھا، اور وہ وہاں تھے۔ جب ان کے پاس گئے اور سید حسن رسول نما، سبحان اللہ، سید حسن رسول نما، جب ان کے پاس گئے اور وہاں کئی مجالس میں ان کے پاس بیٹھے اور بیعت کی خواہش ظاہر کی، تو وہ اپنی باطنی نگاہ سے دیکھ گئے کہ ان کو بارگاہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ وہاں سے عطا ہونا ہے اور مدینہ بلا کے عطا کیا جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ
میاں آپ کا جو فیض ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ حرمین شریفین کے سفر پہ گئے اور اس کی آگے تفصیل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ہے کہ اسے حاجت نہیں مشاتگی یہ حسن معنی کی، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالہ کی حنا بندی۔ تو کیا خوبصورت حنا بندی ان کی ہوئی ہے کہ بچپن سے اساتذہ بھی اچھے ملے ہیں، گھر کی تربیت بہت اچھی ہے، رزق حلال کا اہتمام ہے، اور پھر وین بہت وسیع ہے، اور پھر اس کو جب آپ لے کے آگے بڑھے ہیں تو جامع الکمال اور ایک خوبصورت شخصیت نکھر کے سامنے آئی ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سلسلہ چشتیہ کی احیاء و تجدید کا جو کام ہوا کہ حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی جیسے لوگ جس نے تیار کیے، اور جن سے آگے حضرت شیخ فخر الدین فخر جہاں دہلوی جو حضرت خواجہ نور محمد مواروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ طریقت ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ہند سندھ تے پنجاب دا خواجہ نور محمد، تو یہ حضرت خواجہ نور محمد مواروی سے جو فیض آگے پھیلا ہے وہ نگر نگر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی وہ رنگ ہے، وہ چمک ہے جو آج پورے ہندوستان اور بر صغیر کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔